قیام پاکستان سے چند مہینے پہلے متحدہ ہندوستان میں کیا ہو رہا تھا اور اس سیاسی بساط میں کیا چیزیں مہریں چل رہی تھے، کیا چالیں چلی جا رہی تھیں، آئیے دیکھتے ہیں شہاب نامہ میں قدرت اللہ شہاب صاحب نے کیا لکھا ہے۔ یہ اپریل 1947 کی بات ہے۔ اس وقت ہندوستان کی بساط سیاست پر مسلمانوں کے خلاف جو خطرناک چالیں چلی جا رہی تھیں، ان کا پس منظر بڑا سبق آموز ہے۔ جب سے لاہور میں 1940 کا پاکستان ریزولوشن منظور ہوا تھا، اس وقت سے گاندھی جی لنگر لنگوٹ کس کر اسے ناکام بنانے کے لیے میدان عمل میں اترے ہوئے تھے۔ 1942 میں جب برطانیہ کو جرمنی اور جاپان کے ہاتھوں چاروں طرف شکست پر شکست نصیب ہو رہی تھی، تو انہوں نے ایک منجھے ہوئے سیاسی جواری کی طرح حالات کو آنکھ تول کر اپنا پانسا پھینکا اور مسلمانوں کو اعتماد میں لیے بغیر ہندوستان چھوڑ دو یعنی کوئٹ انڈیا کی تحریک کا کھڑا کر دیا۔ جب یہ پوچھا جاتا کہ انگریز واقعی چلے جائیں تو ہندوستان کس کے حوالے کر کے جائیں، تو گاندھی جی کے چیلے چانٹوں کا جواب بڑا جازم اور غیر مبہم ہوتا تھا: ٹو گاڈ اور ٹو انارکی۔ طوائف الملوکی کی صورت میں تو پوبارا اکثریت ہی کی تھی، یعنی ہندوؤں کی ہی فائدہ تھا، اور بر صغیر میں اکثریت ہندو قوم کی تھی۔ 1.5-2 برس بعد جب جنگ عظیم کا پانسا پلٹنا شروع ہوا اور برطانیہ کا پاس پلہ بھاری دکھائی دینے لگا، تو گاندھی جی نے بھی اپنا پیترا بدلا۔ جس وقت برطانیہ شکست پہ شکست کھا رہا تھا، گاندھی جی جنگ کے بائیکاٹ کا پرچار اس اصول کے بنا پر کر رہے تھے کہ جنگ و جدال اہنسا پرم دھرم کے منافی ہے، لیکن لڑائی کا نقشہ بدلتے ہی اہنسا کا اصول بھی موم کے ناک کی طرح مڑ گیا۔ اب گاندھی جی نے برٹش حکومت کو یہ پیشکش کی کہ اگر ہندوستان کی آزادی کا اعلان کر کے اقتدار فوراً منتقل کر دیا جائے تو جنگ کے ہر شعبے میں برطانیہ کے ساتھ پورا تعاون کیا جائے گا۔ مہاتما گاندھی کے سیاسی دین میں اہنسا کے اصول کو مصلحتوں کی بے حد لچک حاصل تھی، جس میں جب جی چاہا ہارتے ہوئے انگریز کے خلاف جنگی بائیکاٹ کے لیے استعمال کر لیا، اور جوں ہی حالات بدلے جیتے ہوئے انگریز کے ساتھ جنگی تعاون کے لیے کام میں لے آئے۔ اصول ریاست اور سیاست میں ریاکاری کو فنون لطیفہ کا درجہ دینے والے کوٹلیا کا ارتھ شاستر بھی گاندھی جی کے عملی ہتھ کنڈوں کے سامنے بازیچہ اطفال نظر آتا ہے۔ جنگ ختم ہوتے ہی انگلستان پر لیبر پارٹی برسر اقتدار آ گئی۔ اس پارٹی کے ساتھ کانگریس کے گہرے تعلقات تھے۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر گاندھی جی نے گرگٹ کی طرح ایک اور رنگ بدلا۔ اب انہوں نے برملا یہ رٹ لگانی شروع کر دی کہ انگریزوں کے بعد ہندوستان میں سیاسی اقتدار کی وارث صرف آل انڈیا کانگریس ہے۔ جہاں تک مسلم لیگ کا تعلق ہے، اقتدار حاصل کرنے کے بعد کانگریس خود اس سے نمٹ لے گی۔ اہنسا پرم دھرم کا یہ دیرینہ پجاری اب باضابطہ تلوار سونت کر میدان جنگ میں اترنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ مطالبہ پاکستان کے متعلق گاندھی جی کا موقف یہ تھا کہ ہندوستان ایک اٹوٹ اور ناقابل تقسیم اکائی ہے۔ اس کو تقسیم کرنے کی کوشش گویا ماتا کے جسم کاٹنے کے مترادف ہے۔ گو ماتا کے جسم کاٹنے کے مترادف ہے۔ جراحی کا یہ عمل بھارت ماتا پر کرنے سے پہلے ان کی لاش پر سے کرنا پڑے گا۔ اس پس منظر میں برطانوی کیبنٹ مشن آزادی ہند کی گتھی سلجھانے کے لیے مارچ 1946 میں ہندوستان وارد ہوا۔ مشن میں لارڈ پیتھک، لارنس، سر اسٹیفرڈ کرپس اور مسٹر اے وی الیگزینڈر شامل تھے۔ رجحان طبع اور میلان خاطر کے لحاظ سے لارڈ پیتھک لارنس گاندھی جی کی مہاتمائی کے اسیر تھے۔ وہ گاندھی جی کو مشرقی دانائی اور روحانیت کا منبع سمجھتے تھے، اور ان دونوں کا آپس میں گرو اور چیلے کا سا تعلق تھا۔ مشن کے سب سے زیادہ تیز ترار اور فعال ممبر مسٹر سر اسٹیفرڈ کرپس تھے۔
पंडित नेहरू के उनके साथ गहरे मरासिम थे। मिशन की पेशतर अहम तजावीज़ पंडित नेहरू और गांधी जी की खुफिया मशवरे के बाद मुरतब की जाती थी। इस मकसद के लिए सर स्टीफर्ड क्रिप्स क्रिप्स ने क्रिप्स अपने एक ज़ाती दोस्त सुधीर घोष को दलाल के तौर पर इस्तेमाल करते थे। मिशन के तीसरे मेंबर A.V. अलेक्जेंडर का को कांग्रेसी लीडरों के साथ किसी किस्म का जहनी या जज्बाती या ज़ाती वाबस्तगी तो न थी, लेकिन उनको ये वहम लाक था कि कांग्रेस के मर्द आहन वल्लभ भाई पटेल की खुशनुदी हासिल किए बगैर मुस्तकबिल में आज़ाद हिंदुस्तान और इंग्लिस्तान के बाहमी ताल्लुकात खुशगवार नहीं रह सकते। इस मिली भक्ति के मुकाबले में कायद आज़म की ज़ात यको तन्हा थी। उनका वाहिद हथियार उनका ज़ाती किरदार था, जिसका एक नुमायां जौहर उनकी सियासी बसीरत थी, लेकिन इससे भी बड़ा जौहर उनकी कामिल साबित कदमी और दयानतदारी थी, जिसे न खौफ से दबाया जा सकता था, न खुशामद डगमगा सकती थी, न लालच खरीद सकता था। जब कैबिनेट मिशन हिंदुस्तान आ रहा था तो वजीर आज़म क्लेमेंट इटली ने अपने बयान में यह ऐलान किया था, हिंदुस्तान में अक़लियतों के हुकूक का हमें ख्याल है, लेकिन हम ये इजाज़त नहीं दे सकते कि कोई अक़लियत अक्सरियत के हुकूक पर किसी किस्म का वीटो इस्तेमाल कर सके। इस ऐलान पर कांग्रेस ने बड़ी बगलें बजाईं। मुस्लिम लीग के लिए ये एक तरह की वार्निंग थी कि कांग्रेस के अज़ाइम में ज़्यादा रोड़े अटकाने की कोशिश न करे। कायदे आज़म ने इस धमकी का बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये तो वही बात हुई कि एक मकड़ी अपना जाला बुनकर तैयार करे और फिर मक्खी को मदऊ करे कि वो तशरीफ़ लाए और जाले में आकर फंस जाए। अब अगर मक्खी इस दावत को कबूल नहीं करती तो वज़ीर आज़म इटली के अल्फाज में यही कहा जाएगा कि मक्खी मकड़ी के खिलाफ वीटो इस्तेमाल कर रही है। कैबिनेट मिशन हिंदुस्तान में 3 माह के करीब रहा। इस अरसे की दास्तान अंग्रेज़ों और हिंदुओं की सियासी चीरदस्तियों, मुनाफिकतों, रियाकारियों, दरोग बाफियों और फ़रेब साजियों की अजीब व गरीब भूल भुलैया हैं। कांग्रेस ने अपना दामे तनवीर कदम कदम पर बिछा रखा था और ब्रिटिश हुकूमत के नुमाइंदे मुस्लिम लीग को घेर घार कर उसमें फंसाने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे थे। कायदे आज़म ने इन सब का मुकाबला बड़ी बेलाग और रास्तबाजी और साबित कदमी से किया। कैबिनेट मिशन का फैसला ये था कि बर्रे सगीर को पाकिस्तान और हिंदुस्तान के 2 अलग अलग और ख़ुद मुख्तार हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता। इसके बरक्स उन्होंने ये तजवीज़ पेश की कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में उमूर ख़ारजा, दिफा और ज़राए आमदरफ्त मरकज़ी हुकूमत के इख्तियार में होंगे। सूबों को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। एक ग्रुप में हिंदू अक्सरियत के सूबे होंगे, दूसरे ग्रुप में पंजाब, सरहद, सिंध और बलूचिस्तान होंगे, तीसरे ग्रुप में बंगाल और आसाम के सूबे होंगे। 3 मरकजी शोबों को छोड़कर बाकी सब उमूर में हर ग्रुप खुद मुख्तार होगा। अब मुनाफिकाना सियासतकारी का एक और नया मजहर ज़हूर में आया। एक अलग पाकिस्तान का मुतालबा करने वाली मुस्लिम लीग ने तो ये तजवीज़ मंजूर कर ली, लेकिन अखंड भारत की रट लगाने वाली कांग्रेस ने उसे मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग की तरफ से इस तजवीज़ की मंजूरी कायदे आज़म की सियासी बसीरत का अमली शाहकार है। मुतालबा पाकिस्तान रद्द हो जाने के बाद ये तजवीज़ भागते चोर की सबसे अच्छी लंगोटी थी। इसमें कम अज़ कम ये गारंटी तो मौजूद थी कि सूबों की ग्रुप बंदी की वजह से एक तरफ पंजाब, सरहद, सिंध और बलूचिस्तान और दूसरी तरफ बंगाल और आसाम के मुसलमानों को अपने मामलात में बड़ी हद तक हिंदू मरकज़ियत के असर से खुद मुख्तारी हासिल होगी। उसके अलावा कायदे आज़म हिंदू जहनीत से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ थे। शायद उनके जहन में ये ख्याल भी हो कि जिस वजह से मुस्लिम लीग इस फार्मूले को मंजूर कर रही है, ऐन उसी वजह से कांग्रेस उसे मुस्तरद भी कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मुतालबा पाकिस्तान कुदरती तौर पर असरनौ बहाल हो जाएगा। कांग्रेस की गंगा जमनी सियासत ने वही किया जिसकी उससे तवक्को थी।
ہندو قیادت اتنا بھی برداشت نہ کر سکی کہ کسی فارمولے میں مسلمانوں کو ان کے اکثریتی صوبوں میں کسی قسم کا سیاسی اختیار حاصل ہوگا۔ گاندھی جی چراغپا ہو گئے۔ ہندو پنڈت نہرو اور سردار ولبھ بھائی پٹیل نے کیبنٹ مشن کی دھجیاں اڑا دی۔ ہندو پریس نے شور و غوغا کر کے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ کیبنٹ مشن کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ انہوں نے کانگریسی لیڈروں کے ساتھ کچھ ظاہری اور کچھ خفیہ رابطے قائم کیے۔ کانگریس کے دباؤ میں آ کر مشن کے ممبروں نے اپنا تھوکا ہوا خود ہی چاٹنا شروع کر دیا، اور کانگریس کی ایما پر خود اپنے ہی پلان پر انہوں نے ترمیم و تجدید اور غلط تعبیر، غلط تفسیر اور غلط استخراج کے ایسے پیوند لگانے شروع کر دیے کہ اس کی شکل ہی بدل گئی، اس کے معنی بگڑ گئے، اور متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے جمہوری حقوق مکمل طور پر ہندو آمریت کی بھینٹ چڑھ گئے۔ جس طور پر کانگریس نے اپنی یہ تحریک چلائی، اس سے محسوس ہوتا تھا کہ اس کا بنیادی مقصد انگریز راج سے آزادی حاصل کرنا نہیں بلکہ مسلم لیگ کو شکست دینا ہے۔ کانگریس کی نظر میں ہندوستان کی آزادی اس صورت میں قابل قبول تھی کہ جبکہ مسلمانوں کی کو ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کے زیر نگی رکھنے کے لیے پہلے سے پورا بندوبست کر لیا جائے۔ قائد اعظم اپنا فرض پورا کر چکے تھے۔ کیبنٹ مشن کے پلان کو تسلیم کر کے انہوں نے پاکستان کا مطالبہ داؤ پر لگا دیا تھا، لیکن کانگریس کے خوف و خوشامد میں آ کر مشن نے جب اپنے پلان کی صورت خود ہی مسخ کر دی تو مجبوراً مسلم لیگ نے بھی اپنی منظوری واپس لے لی۔ اس طرح اکھنڈ بھارت کی آخری ہنڈیا کانگریس نے خود اپنے ہاتھوں اپنی مسلم کش پالیسیوں کے چوراہے میں پھوڑ دی۔ کانگریس کے بلیک میل کے آگے سر جھکا کر اور دم ہلا کر خود اپنے ہی تیار کردہ پلان میں تحریف و تخریب کرنے والے کیبنٹ مشن نے بھی متحدہ ہندوستان کے تابوت میں آخری کیل گاڑ دی۔ چنانچہ قائد اعظم نے اعلان کیا کہ ہم نے مفاہمت کی ہر کوشش، دلیل اور حجت کو کام میں لا کر دیکھ لیا ہے۔ اب یہ بات حتمی طور پر پایہ ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ ان تمام مسائل کا واحد حل قیام پاکستان ہے۔ دوسروں سے مدد یا ہمدردی کی امید رکھنا بیکار ہے۔ ایسی کوئی عدالت نہیں جس کا دروازہ ہم انصاف حاصل کرنے کے لیے کھٹکھٹا سکیں۔ ہماری فقط ایک عدالت ہے، وہ مسلمان قوم ہے۔ اب تک مسلم لیگ کی سیاست بڑی احتیاط سے آئینی حدود کے اندر رکھی جاتی تھی، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ انگریزوں کی موجودہ اور ہندوؤں کی مجوزہ غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے سیاست کے اس اسلوب کو ترک کر دیا جائے۔ چنانچہ مسلم لیگ نے ڈائریکٹ ایکشن کا اعلان کیا اور 6 اگست 1946 ڈائریکٹ ایکشن ڈے مقرر ہو گیا۔ ساتھ ہی تمام مسلمانوں سے اپیل کی گئی کہ وہ برٹش گورنمنٹ کے دیے ہوئے خطابات واپس کر دیں۔ 6 اگست کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے ہر جگہ پرامن طور سے گزر گیا، لیکن کلکتہ میں بڑا زبردست فساد ہو گیا۔ مسٹر حسین شہید سہروردی بنگال کے چیف منسٹر تھے۔ انہوں نے 16 اگست کو عام تعطیل کا دن قرار دے دیا۔ کانگریسی حلقے اس اعلان پر بڑے سیخ پا ہوئے۔ کلکتہ کی آبادی میں مسلمانوں کی تعداد 24% کے قریب تھی۔ 16 اگست کو وہ لاکھوں کی تعداد میں ڈائریکٹ ایکشن ڈے کے جلسے میں شریک ہوئے۔ مسٹر سہروردی نے بڑی ولولہ انگیز تقریر کی۔ جلسے کے بعد جب لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے تو شہر کے گلی کوچوں میں مسلح ہندوؤں نے اچانک ان پر قاتلانہ حملے شروع کر دیے۔ جلسہ گاہ سے واپس آنے والے مسلمانوں کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ اس طرح یکایک ایک پہلے سے ٹھانی ہوئی سازش کا شکار ہو جائیں گے۔ وہ بالکل نہتے تھے۔ اس کے برعکس ہندوؤں کے جتھے ہر قسم کے مہلک ہتھیاروں سے لیس تھے۔ وہ جگہ جگہ گھات لگا کر بے خبر اور بے شان و گمان مسلمانوں کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ تاریخ یہ کبھی نہ بتا سکے گی کہ اس روز کلکتہ کے گلی کوچوں، سڑکوں اور بازاروں میں کتنے مسلمان شہید ہوئے۔ ان کی تعداد سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں تھی۔ یہ قیامت صغریٰ کئی روز تک شہر کے طول و عرض میں
برپا رہی۔ کلکتہ کے ہندو پہلے سے تیار بھی تھے، مسلح بھی تھے اور تعداد میں مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ بھی تھے، لیکن ہندو پریس یہی ادھم مچاتا رہا کہ زیادتی سراسر مسلمانوں کی ہے اور صوبے کے چیف منسٹر مسٹر سہر وردی ان کی خفیہ طور پر مدد کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے شہروں میں ہندو مسلم فساد کوئی نئی یا عجیب چیز نہیں تھی، لیکن جس پیمانے پر یہ کلکتہ میں کشت و خون کا بازار گرم ہوا، اس نے سب کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ یہ 2 فرقوں، یہ 2 گروہوں کی لڑائی نہ تھی، بلکہ دراصل 2 قوموں کی جنگ تھی۔ بر صغیر میں پہلی بار 2 قومی نظریہ بساط سیاست سے نکل کر میدان کارزار میں اتر آیا تھا، اور اس گریٹ کلکتہ کلنگ نے مستقبل کے نقشے پر بڑے گہرے اور دور رس اثرات مرتب کیے۔ اس کا سب سے پہلا اثر عبوری حکومت کی تشکیل پر ہوا۔ کیبنٹ مشن کی سفارش کے مطابق وائسرائے ہند لارڈ ویول کانگریس، مسلم لیگ اور دوسری اقلیتوں کے نمائندوں پر مشتمل مرکزی کابینہ بنانے کی تگودو کر رہا تھا۔ یہاں پر بھی کانگریس کی یہی خواہش اور کوشش تھی کہ وائسرائے پہلے کانگریس کو عبوری حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دیں، اس کے بعد مسلم لیگ سمیت دوسری جماعتیں وائسرائے کی دعوت پر نہیں بلکہ کانگریس کے ساتھ اپنا معاملہ طے کر کے کابینہ میں شریک ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کی گدی پر بیٹھنے کا حق تو صرف کانگریس کو حاصل ہے، باقی جماعتیں اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے محض طفیلیوں اور حاشیہ نشینوں کی حیثیت سے حکومت میں شامل ہو سکیں۔ لارڈ ویول اس چکمے میں آ گیا اور اس نے کانگریس کے نمائندوں کو عبوری حکومت میں شامل ہونے کی براہ راست دعوت دے ڈالی۔ گاندھی جی کا نخل تمنا ایک دم سرسبز ہو گیا۔ جب کسی نے ان سے پوچھا کہ عبوری حکومت میں مسلم لیگ کی شمولیت کا کیا بنے گا، تو گاندھی جی نے خوشی سے چہک چہک کر جواب دیا کہ مسلم لیگ کو اب وائسرائے کے بجائے کانگریس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ جناح صاحب کو چاہیے کہ وہ اس بارے میں پنڈت نہرو سے انٹرویو مانگیں۔ ابھی عبوری حکومت قائم نہیں ہوئی تھی کہ کلکتہ کا ہولناک فساد برپا ہو گیا۔ فساد کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے لارڈ ویول نے کلکتہ کا دورہ کیا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ سپاہی پیشہ وائسرائے میدان جنگ کی نفسیات اور فن حرب کا تجربہ کار ماہر تھا۔ اس کے فوجی ذہن نے بڑی آسانی سے یہ اندازہ لگا لیا کہ کلکتہ میں ہندو مسلم فساد نہیں ہوا بلکہ سول وار ہوئی ہے، اور مسلمانوں کے جائز حقوق کو مزید پامال کیا گیا تو سارا بر صغیر ایک خوفناک خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ لارڈ ویول دیانتدار سپاہی اور باز امیر سیاستدان تھا۔ کلکتہ سے واپس آ کر اس نے اخلاقی جرات سے کام لیا۔ کانگریس سے مشورہ کیے بغیر مسلم لیگ کو بھی عبوری حکومت میں شامل ہونے کی براہ راست دعوت دے دی۔ وائسرائے کے اس اقدام سے کانگریس کا سارا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ انگریزوں کے سائے تلے ہندوستان پر اکیلے راج کرنے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ اس وقت ہندوستان کے سول اور فوجی اداروں میں ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ اگر عبوری حکومت کی باغ دوڑ صرف کانگریس کے ہاتھ میں آ جاتی تو بلا شبہ اسے سارے ہندوستان پر رام راج کی راہ ہموار کرنے میں بڑی مدد ملتی۔ مسنقطۂ اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد مسلم لیگ کو مستقل طور پر عبوری حکومت سے باہر رکھنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ کانگریس کے ہاتھ میں ایسے جی حضوریِ مسلمان موجود تھے جو بڑے شوق سے انٹرم گورنمنٹ عبوری حکومت میں مسلم لیگ کی سیٹوں کی خانہ پوری کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس طرح مسلم لیگ سیاست کا بڑھتا ہوا سیلاب سرکاری رکاوٹوں کی مدد سے اقلیتوں کی بند کھاڑی میں دھکیل دیا جاتا، اور تسلسل حکومت کا بہانہ بنا کر کانگریس اپنے اس دعوے کو بھی مستحکم کر لیتی کہ ہندوستان میں وہ برٹش حکومت کی واحد جانشین ہے۔ لیکن وائسرائے کے بروقت اقدام نے ان تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اس پر کانگریس نے بڑا کوہرام مچایا۔ طرح طرح کے ہیلے بہانوں کی آڑ لے کر گاندھی جی نے لارڈ ویول کو بڑی سختی سے برا بلا کہا اور لندن میں برٹش گورنمنٹ کے پاس یہ شکایت لکھ بھیجی کہ وائسرائے کلکتہ کے فسادات سے بوکھلا کر بدحواسی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔
وہ اعصابی دباؤ میں مبتلا ہے اور آئینی امور میں اس کی قوت فیصلہ کمزور پڑ گئی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وائسرائے کی مدد کے لیے انگلستان سے کوئی ایسا قانونی ماہر بھیجا جائے جو لارڈ ویول سے زیادہ قابل اور صاحب الرائے ہو۔ لارڈ ویول پر کانگریس کا یہ پہلا حملہ تھا۔ اس کے بعد کانگریسی لیڈر مسلسل اسی تاک میں رہتے تھے کہ جس طرح ہو سکے قدم قدم پر وائسرائے کو ہر معاملے میں ذکر پہنچائی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے لندن میں اپنے بہی خواہوں کے ذریعے ریشہ دوانیاں شروع کر رکھی تھیں کہ لارڈ ویول کی جگہ کوئی ایسا شخص وائسرائے مقرر ہو جسے کانگریس آسانی سے کٹھ پتلی کی طرح اپنے مفاد کی تار پر نچا سکے۔